ان میں سے ہمارا جو مین فوکس مرکز ہے وہ مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے، جس کو کیدام مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ بھی لکھا جاتا ہے۔ آج کے پریس کانفرنس سے پہلے یہاں ہمارے اس مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اور درال فورٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جو پہلے بن چکا ہے، اس کے بارے میں لوک سجاگ نے ایک بہترین ڈاکومنٹری بنائی ہے۔ لوگوں کے اس علاقے میں جا کر لوگوں کے انٹرویوز شامل کیے ہیں، ایویڈنسز وہ آپ کو لائیو دکھائی جائیں گی۔ وہ ڈاکومنٹری پہلے آپ دیکھ لیں گے، وہ عبداللہ چیمہ یہاں بیٹھے ہیں، پھر اس کے بعد ہم وہ ڈاکومنٹری کے بارے میں بتائیں گے، اور اس کے بعد ہماری باقاعدہ پریس کانفرنس شروع ہوگی، اور آپ کو پریس ریلیز جو اردو انگلش میں بنائے گئے ہیں وہ ابھی آپ کو ملیں گے۔ تو میں پہلے ہم ڈاکومنٹری شروع کرتے ہیں۔ تو یہ ڈاکومنٹری کا نام ہے ریور سوات دی بروکن وین، اور یہ دریائے سوات میں بنائی گئی ہے لوک سجاگ کی طرف سے۔ طاہر مہدی صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں اور عبداللہ چیمہ بھی بیٹھے ہیں۔ تو ڈاکومنٹری شروع کرتے ہیں۔ شکریہ۔ شاید پریس کانفرنس کے لیے میڈیا والے چلے جائیں کیونکہ اور بھی کمٹمنٹ ہوتے ہیں۔ تو ہم دریائے سوات بچاؤ تحریک سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں جو ایکالوجی ہے، ایکو سسٹم ہے، وہ سب کچھ اس دریا پہ انحصار کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاروں پروجیکٹ منظور نہیں، لیکن ہمارا اس میں جو پہلا ٹارگٹ ہے جو مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے، جس پر یہ ڈاکومنٹری آپ نے ایک جھلک دیکھ لی۔ اور مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جیسے اس ڈاکومنٹری میں بتایا گیا، یہ کوئی 207 میگا واٹ 207 میگا واٹ کا پروجیکٹ ہے، اور اس میں یہ بحرین سے اوپر 6 کلومیٹر اوپر ایک کیدام گاؤں ہے، وہاں سے اس کو دریا سوات کو بائیں طرف ایک سرنگ میں ڈال کر 12 کلومیٹر لمبے سرنگ میں مدین کے اوپر نکالا جا رہا ہے۔ اس سے پورا بحرین ٹاؤن جو ہے، جس کے سیاحت، معیشت، زراعت، یہ سب کچھ تباہ ہو رہا ہے۔ تو گزشتہ بلکہ 13 مہینوں سے ہم نے دریائے سوات بچاؤ تحریک نامی ایک کیمپین اس پروجیکٹ کے خلاف شروع کر رکھی ہے۔ تو میرے ساتھی بھی بات کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ اس تحریک کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے انعام اللہ صاحب آپ کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آفت جو ہے یہ ہماری حکومتوں کی غلط پالیسیوں کی یا غلط فیصلوں کی وجہ سے وہ آفتیں ہمارے اوپر نازل ہونے والی ہیں یا ہو رہی ہیں۔ جس طرح زبیر صاحب نے کہا کہ 4 پروجیکٹس پائپ لائن میں ہیں، اور ان میں سردست جو تیار ہے کام کرنے کے لیے وہ ہے مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ۔ ان 4 میں سے آپ دیکھیں کہ پورا ضلع قدر مشترک ہے۔ اب ہے یہ کہ اور وہاں لوگ پہاڑ ہیں، دریا ہیں، ندی نالے ہیں، آبشاریں ہیں، جھیلیں ہیں۔ اب حکومتی کچھ افسران یہاں اسلام آباد میں اور پشاور میں وہ کمروں میں بیٹھ کر وہ پین چلاتے ہیں اور وہ ملٹی میڈیا پر کر رہے ہیں۔ اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ گزشتہ 13 مہینوں میں ہم نے ورلڈ بینک کے ساتھ براہ راست ہم نے مذاکرات کیے ہیں، کنسلٹیشن کیا ہے ان کے ساتھ ہم نے، اور اس طرح پوری مشاورت ہوئی۔ انہوں نے ایک ایکشن پلان بنا لیا۔ ایکشن پلان مطلب کہ کس طرح ہم اس پر رہتا ہے 90% وہ کم ہو چکا ہے۔ اچھا، اس سلسلے میں میرا یہ عرض ہے کہ کوئی عمارت تعمیر کرتا ہے تو یہ باقی ادارے یہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں یا یہ عوام کا کام ہوتا ہے کہ وہی میں نے ڈاکٹر امجد صاحب، وہ کافی کامریڈ قسم کے بندے ہیں اور ہمارے ساتھ ہی کھڑے ہیں۔ ایم پی اے صاحب کے ساتھ ہم لگے ہیں، بات چیت جاری ہیں۔ وہ اس طرح کھل کر تو حمایت نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ایک حکومت کے بندے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ مطلب وہ اس پر ایگری ہے کہ یہ پروجیکٹ اگر آپ یہاں کے لوگ نہیں چاہتے تو یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا ایک منٹ، یہ اس سوال کو میں ذرا وہ کرتا ہوں کہ تحصیل اس کی مشینیں ہیں، کوئی ریسرچر یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم سے پہلے کوئی اور قوم وہاں آباد تھی۔ ہم انڈیجنس پیپلز ہیں، ہمارا ساتھ دیا جائے۔ ہماری بقا کو خطرہ ہے، ہماری آب و ہوا کو خطرہ ہے، اور ہماری لائیولیہوڈ جو ہے وہ ہے ہوٹل انڈسٹری۔ پانی جب آپ ٹنلوں میں چھپا کر لے جائیں گے تو ہوٹلوں میں کون ٹھہرے گا؟ ہماری زراعت، ہماری سیاحت،
ہمارا جغرافیہ، ہماری ڈیموگرافی سب کچھ تبدیل ہو جائے گا. اس لیے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارا ساتھ دیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. ان کو ہم سے نہیں چھینا جائے. یہ ہماری لائف لائن ہے، اس پر ہم کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. اس کے لیے ہم اپنے قریبی جو ہماری کمیونٹیز ہیں مدین، ہم وہاں گئے، بڑے بڑے جرگے کیے ہیں، لوگوں نے ہمارا ساتھ دینے کا عہد کیا ہے. ہم کالام گئے اور ہم بیچ میں جتنے بڑے بڑے گاؤں ہیں، چھمگڑی ہے، مانکیال ہے، توروال ہے، کیدام ہے، سارے علاقوں میں گئے ہیں. اور سب یہ کہتے ہیں کہ یہ دریا جب سوکھ جائے گا تو یہ تو ملتان بن جائے گا. ہمارے لوگ نقل مکانی کریں گے، اور جو باہر سے لوگ سستانے کے لیے چند دنوں کے لیے آتے ہیں وہ پھر کس چیز کے لیے دیکھنے کے جائیں گے، یا کیا کر رہے ہیں، قدرتی وسائل کے ساتھ یہ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں. اور اعداد و شمار کا یہ جو ہے کہ یہ 207 انہوں نے لکھا ہے، تو اس کی مثال یہی ہے کہ انہوں نے جو 36 میگا واٹ کا ذکر جو بنایا ہے اس وقت بحرین میں، وہ 12 میگا واٹ بجلی پر بناتا ہے، بلکہ اس کا ایوریج جو ہے سالانہ وہ 6-7 سے زیادہ نہیں ہے. پھر یہ قومی خزانے کے ساتھ، ٹیکس پیئرس کے ساتھ بھی ایک مذاق ہے، بھونڈا مذاق ہے. مجھے تو اس میں یہ نظر آتا ہے کہ یہ سب اپنے کک بیکس کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. ان کا قومی مفاد کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے. تو ایک تو مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے، ایک کالام آسریت ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے، ایک آسریت کیدام ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے، اور ایک گبرال کالام ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے. ان چاروں میں یہ دو مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اور گبرال کالام ہائیڈرو پاور پروجیکٹ یہ ورلڈ بینک فنڈ کر رہا ہے. اسی لیے ہم یہاں اسلام آباد آئے ہیں، کیونکہ ورلڈ بینک ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے اور یہاں اس کا مین آفس یہاں پاکستان آفس یہاں ہے. تو ان دو پروجیکٹ کو وہ فنڈ کر رہا ہے، اور باقی دو پروجیکٹ ایک پرائیویٹ اینٹی ہے کوارک، وہ اس کو بنا رہی ہے. اب یہ گبرال کالام ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پہ کام شروع ہے، مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پہ کام شروع ہے. اب ہماری جو تحریک ہے اس نے مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کو اس لیے سب سے پہلے اس پر ایکشن لیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پر کام شروع ہونے والا تھا، لیکن ہماری مداخلت سے 1 سال وہ کام رک گیا، لیکن وہ ابھی اس کو چھوڑ نہیں کر رہے ہیں. اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ گزشتہ 13 مہینوں میں ہم نے ورلڈ بینک کے ساتھ براہ راست ہم نے مذاکرات کیے ہیں، کنسلٹیشن کیا ہے ان کے ساتھ ہم نے، اور اس طرح ان کے وساطت سے جب ورلڈ بینک کو بات گئی تو یہ پیڈو، یہ جو پختونخوا انرجی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ہے صوبائی، اس نے ہمارے ساتھ تب رابطہ کیا. پہلے اس نے ہماری بات نہیں سنی. وہ جو کہتے ہیں اس میں انہوں نے کئی پالیسیز کا وائلیشن کیا ہے، جس طرح جو فری پرائر اینڈ انفارم کنسنٹ ہے اس کو انہوں نے کنسیڈر نہیں کیا. نہ ورلڈ بینک نے نہ کیا ہے، نہ پیڈو نے کیا ہے. ورلڈ بینک نے صرف پیڈو نے جو آفیسز میں بیٹھ کر کوئی فیزیبلٹی رپورٹ بنائی، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے فیزیبلٹی رپورٹ اس پروجیکٹ کی بنی ہے 2009، اور 2009 میں سوات میں ملیٹنسی اتنی شدید تھی کہ وہاں کون جا سکتا تھا، تو انہوں نے کہاں بنائی ہے یہ فیزیبلٹی رپورٹ. پھر بعد میں انہوں نے جو ESIA انوائرمنٹل اینڈ سوشل امپیکٹ اسسمنٹ رپورٹ بنائی یا RAP بنایا، ان کو ہم نے دیکھا تو وہ تو ایرر سے، غلطیوں سے، جھوٹ سے بھرے تھے. ان کو ہم نے اسی پر پکڑا تو ورلڈ بینک کو لکھا، تو تب انہوں نے کہا کہ ہاں یہاں انہوں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیا. غلطیوں کا اعتراف کر کے پھر ورلڈ بینک کے ساتھ ہماری جو پوری مشاورت ہوئی، انہوں نے ایک ایکشن پلان بنا لیا. ایکشن پلان مطلب کہ کس طرح ہم اس پروجیکٹ پہ مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر آگے بڑھیں گے. وہ اس ایکشن پلان میں یہ بات اہم ہے، اس ایکشن پلان میں ہمارا انپٹ اپریل 2025 کو ہم نے بھیجا ہے، اور ابھی تک ورلڈ بینک اور پیڈو کی طرف سے جواب نہیں آیا اس ایکشن پلان پہ کہ آپ اس پہ کیا کیا جائے. ابھی تک ان کا تو یہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، یا یہ عوام کا کام ہوتا ہے کہ وہی آواز اٹھائے. انعام خان، میرا کوشچن آپ سے یعنی یہ ادارے ہیں، مثلاً وہاں پہ ایک لوکلی ایک EPS نام کی ایک آرگنائزیشن ہے، انوائرمنٹل پروٹیکشن سوسائٹی،
उसने भी इस पे बड़ा काम किया, हम खुद भी कर रहे हैं और लोगों में भी ऐसा शऊर और एहसास बेहतर हो रहा है। लेकिन ये जो मुजवज़ा प्रोजेक्ट के खिलाफ हम डटे हुए हैं या ये चाह रहे हैं कि ये ना हो, इससे तो पूरा वो सिस्टम ही डिस्टर्ब होगा और वो सीने से पानी ही जब खुश्क हो जाए और वो डाइवर्ट हो जाए। इसका एक मिसाल अभी हमारे सामने है, वो जो दराल हाइडल पावर प्रोजेक्ट की मिसाल दी गई यहाँ पे, उसकी वजह से अब वहाँ पे जो सूरत हाल है वो देखी नहीं जा सकती। वो बिल्कुल ये आपका ये यहाँ का ये नालाले तो उससे बहुत बेहतर है, वो बिल्कुल ही सूख कर वो बहरैन नहीं रहा। तो ये इस तरह है कि इसकी वजह से वो पूरा पानी ही डाइवर्ट करके इससे एक बिल्कुल ही उससे ये जो आप इशू बता रहे हैं ये मजीद भी गंभीर हो जाएंगे। दूसरा ये है कि इस हवाले से तो हम कोई हुकूमती इदारा नहीं, हम तो पब्लिक है और उसके खिलाफ एक अवेयरनेस कैंपेन और वो कर रहे हैं, लेकिन ये जो बड़ा एक नुकसान हो रहा है इसकी कोई तलाफी मुमकिन नहीं और मसाइल भी बन सकते। तो हमारा एक मुतालबा ये है कि वर्ल्ड बैंक इस रिपोर्ट के मुताबिक, अपनी तहकीक के मुताबिक, एज पर देयर पॉलिसीज के मुताबिक हमें इंडिजिनस करार देकर तब ये प्रोजेक्ट शुरू करें और इसके बाद इंडिजिनस पीपल्स डेवलपमेंट फ्रेमवर्क बनता है जो वर्ल्ड बैंक का एक वो सिस्टम होता है, वो बनाकर इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जाए। ये हमारा तीसरा मुतालबा है। फिर ये मुतालबा भी है कि अब अल्टरनेट सोचें। अल्टरनेट कि हमने वर्ल्ड बैंक के साथ जो एक्शन प्लान बनाया था, इसमें एक बात ये थी कि वर्ल्ड बैंक ने जो पहले ESIA और RAP था, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके हाथ से हम पहले से डसे हुए हैं। हम आपके तवज्जुह से ये कहना चाहते हैं और कौम को बताना चाहते हैं और हुकूमती इदारों को बताना चाहते हैं कि इसने झूठ बोला है। मैं आप सबको दावत देता हूँ अपने साथियों की तरफ से, आप आए बहरीन में, उन्होंने पहले से एक बिजलीघर बनाया हुआ है, एक दरिया का पहले से कत्ल किया हुआ है, उसका पानी जो है वो डाइवर्ट करके आज से 10-15 साल पहले उसको बहरीन से थोड़ा आगे उन्होंने एक बिजलीघर बनाया है। आप यहाँ आए, ये पीक सीजन था, जून जुलाई पीक सीजन होता है पानी का। उन्होंने पानी को पूरी तरह निचोड़ करके उसमें डाला और बिजली घर कितना बनाया। मैं खुद गया हूँ वहाँ और वहाँ मैंने देखा है कि 12 मेगावाट मैक्सिमम वो पीक सीजन में बना रहे हैं।